رمضان کس کا مہینہ ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، ان میں کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اپنے لیے خاص فرما لیا ہے۔ 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ نے اپنے لیے خاص فرما لیا ہے، فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ، یعنی ماہ رمضان سے ڈرو، بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سچ بتاؤ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ 11 مہینے کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ۔ ہم تو ایسا لگتا ہے رمضان ہی کھانے پینے کے لیے رکھا ہے، ہاں اتنا کھاتے ہیں رمضان میں، باپ رے باپ، کسی کا پیٹ خراب، کسی کا گلا خراب، ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوتی ہے، آپ اس بار چیک کر لینا، 8-10 رمضان کے بعد کس کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ذرا ان سے پوچھ لیں، 7-8-10 رمضان کے بعد پیٹ کے مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی۔ کیوں بھائی، کیوں پیٹ کے مریض آ رہے ہیں؟ گلا خراب کیوں ہو رہا ہے؟ گرم گرم سموسہ کھانا ہے افطار میں اور ٹھنڈا شربت پینا ہے، دونوں کی لڑائی ساتھ کروانی ہے، اور سحری میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، مگر افطار کے بعد اس لیے زیادہ کھانا ہے پورا دن بھوکا رہا تھا، رات کو 2-3 بار اس لیے اور کھانا ہے کل پھر روزہ رکھنا ہے۔ یعنی سچ بتاؤ آقا فرما رہے باقی 11 مہینے میں کھاؤ پیو، ہم کہتے ہیں اسی مہینے میں 11 مہینے کا بھی کھانا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، رمضان کھانے اسٹال لگ جائیں گے، ہوٹلیں سج جائیں گے، یعنی دکھتا ہے دل یار۔ یہ مہینہ بھوکا رکھنے کے لیے، ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آیا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے لیے آیا، ہم کھانے پینے میں لگ گئے، طرح طرح کے فوڈ فیسٹیول لگ گئے۔ آپ سوچئے، میں ویسے کہتا رہتا ہوں کسی غیر مسلم کو اگر پاکستان بلایا جائے، خاص طور پہ کراچی میں رمضان میں، اور کہا جائے ذرا کراچی کی سڑکوں پہ گھومیں رمضان کی راتوں میں اور پھر بتائیں کہ کیسا مہینہ ہے، تو وہ شاید گھوم کر بتائے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار ہے، ہر ہوٹل پہ رش ہے، ہر اسٹال پہ رش ہے، جس بورڈ کو دیکھیں ادھر افطاری آفر ہے، سحری آفر ہے، فلاں پیکج ہے، کھانے پینے میں قوم لگی ہوئی ہے۔ کاش کوئی یہ کہتا کہ مسلمانوں کی عبادت کا تہوار ہے، نوافل کا تہوار آیا ہے، تلاوت کا تہوار آیا ہے، کیا کر دیا ہم نے رمضان کے ساتھ۔ پھر سنو یہ حدیث، ہم شاید اس کو سیریس نہیں لے رہے، نبی پاک کے الفاظ ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، ان میں کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اپنے لیے خاص فرما لیا ہے، فاتقوا شہر رمضان، رمضان سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ فإنہ شہر اللہ، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ہم میں سے کون ڈرتا ہے کہ رمضان میں اللہ ناراض نہ ہو جائے، رمضان میں غفلت نہ ہو جائے؟ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آؤ میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مدینے والا دلال، جب بھی کسی مقام مدینے والا یا کسی وقت میں تقدس ہو، مبارک ہو، اس مقام یا اس وقت میں گناہ کرنا زیادہ، اس کی پنشمنٹ زیادہ ہے، اس کا گناہ بھی زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ہم ماشاءاللہ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ترنگی کی روڈوں پر اگر کوئی بندہ جا رہا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، ماذ اللہ میوزک بجا رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا گالی نکال رہا ہے، غلط، ناجائز، حرام، مگر وہی بندہ مسجد میں آ جائے اور یہاں یہ کام کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ کے گھر میں گالی نکال رہا ہے، اللہ کے گھر میں میوزک، کتنا برا لگے گا، یہ تو عذاب نازل کرنے والی بات ہے نا۔ باہر بھی کر رہا تھا، آپ کیا کہیں گے بھائی؟ باہر کی بات الگ ہے، اللہ کے گھر کی بات الگ ہے، ایسے ٹھیک ہے۔ اب اس کو اور سمجھاتا ہوں۔ جمعے کا دن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ جمعے کو ایک نیکی کریں، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، ماشاءاللہ، مگر ایک گناہ کریں تو اس کا گناہ بھی 70 ٹائمز ہو جاتا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن گناہ کرنے کے لیے نہیں، عبادت کرنے کے لیے۔ کس کو فکر ہے جمعے کے دن گناہ سے بچو؟ اور سمجھو، مکہ پاک میں کوئی چلا جائے، ماشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے، حدود حرم میں مکہ پاک میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے نا، مزے کی بات۔ لیکن حدود حرم میں مکہ پاک میں ایک گناہ وہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ کیوں؟ کم بھی جا کے گناہ کرو گے، وہ تو عبادت کا شہر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا ادھر آتی ہے، تم ادھر بھی گناہ کر رہے ہو۔ 1,00,000 بالکل اسی طرح مغفرتوں کا مہینہ ہے، میرا آپ کا ثواب بڑھا دیا گیا۔ اب اگر کوئی رمضان میں
میں بھی گناہ کر رہا ہے. تو پھر سنو حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے. اب کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ سب کی مغفرت ہوتی رہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اعمال ہی برباد ہوتے رہے؟ نہ کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ رمضان میں جہاں نیکیاں تو کرنی ہیں، امپورٹنٹ کام ایک اور یہ کرنا ہے کہ گناہ نہیں ہونے دینے. اب پرابلم پتہ کیا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے یہاں میرے بھائی بیٹھے ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تراویح بھی پڑھتے ہوں گے، ماشاءاللہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، مگر گناہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ عادت ہے نا، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی غیبت کرنے کی عادت ہے، جس کی بد نگاہی کی عادت ہے، جس کی لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، جو حرام کما رہا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ بٹن بند ہو جائے گا، ادھر چاند نظر آئے گا تو جھوٹ کا بٹن بند، غیبت کا بٹن بند، بد نگاہی کا بند. خود بخود بند نہیں ہوں گے، آپ کو اور مجھے بند کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ عادتیں لے کر رمضان میں چلے گئے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں گناہ کیسے ہو جاتے ہیں جب شیطان بند ہوتا ہے. سوال ذہن میں آتا ہے، علماء نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا. فرماتے سائیکل چلاتے پیڈل لگائے، سائیکل چلاتے رہے، پیڈل مارتے رہے اور پیڈل مارنا چھوڑ دے تھوڑی دیر بعد سائیکل پھر بھی کچھ دیر چلتی ہے، ٹھیک ہے، اور بریک لگا دیں سائیکل کو، پھر چلے گی. اب نہیں چلے گی جب تک پیڈل نہ مارے. فرمایا 11 مہینے شیطان نے اتنے پیڈل تم پر مار دی ہیں اور تم چلتے رہے ہو اس کے ساتھ کہ اب وہ پیڈل نہ بھی مارے 1 مہینہ تمہاری سائیکل ویسے ہی چل رہی ہے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہیں. بریک لگاؤ نا، بریک لگا دو گے تو اب شیطان نہیں ہے جو تمہیں آگے لے کر جائے گا. مگر بریک ہی تو نہیں لگتا، عادتیں لے کر رمضان میں داخل ہوتے ہیں. خدا کے واسطے میری بات سمجھیے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک بار ایک شخص کو دیکھا. آپ تو اللہ والے تھے نا، قبر کے اندر کے حالات دیکھ لیتے تھے. دیکھا ایک مردہ ہے جس کو جلایا جا رہا ہے، قبر میں آگ ہے. مردہ کہتا ہے مولا علی مجھے بچائیے، میں تو آگ میں جل رہا ہوں. مولا علی نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا اسے بخش دے. پتہ ارشاد کیا ہوا، اے علی اس کی سفارش نہ کیجیے. اس کی مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ وہ ہے جو دن میں رمضان میں روزے تو رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. مولا علی کو سفارش کرنے سے روک دیا گیا. کس کی؟ جو روزے رکھ کر رات گناہ کرتا تھا. اب وہ سوچے جو روزہ بھی نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا. خدا کے واسطے اس بار ایک پلان کر لو، ٹارگٹ لے لو، کچھ بھی ہو جائے میں نے گناہ نہیں کرنا. اللہ کو ناراض، کیونکہ اس کی پنشمنٹ زیادہ ہے، اس کی سخت سزا ہے کہ اے میرے بندے تیرے لیے رمضان میں شیطان بن کیا، تیرے لیے ثواب اجر بڑھا دیے، روزانہ لاکھوں بخشش کے پروانے تقسیم کیے، ہر سجدے پر تجھے نیکیاں عطا کی، مگر تو ہے کہ اس مہینے بھی گناہ سے باز نہ آیا، کدھر جائے گا؟ تو اس بار ٹارگٹ لے کے چلنا ہے. مگر کیسے ہوگا؟ صرف نیت سے نہیں ہوگا، بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. میں ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا ایک پلان دیتا ہوں. وہ پلان یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مجھ سے کون کون سے گناہ ہیں جو میری عادتوں میں ہیں. تو بندے کو وہ سارے دروازے بند کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو گناہ کرواتا ہے ہمارا موبائل. اب اس میں ساری جناب سوشل میڈیا کے پیج لائک کیے ہوئے ہیں، سب گروپوں میں شامل ہیں. جیسے ہی موبائل کھولتے ہیں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے سامنے جس میں بعد اللہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، میوزک ہے. کیوں جانا ہے اس موبائل کے اس سافٹ ویئر میں جو گناہ کرواتا ہے؟ تو یا تو موبائل بند کر کے کوئی چھوٹا سا موبائل لے لو بغیر انٹرنیٹ والا رمضان کے لیے، یا بہت ضروری ہے تو صرف واٹس ایپ پہ گئے، سوال جواب کوئی ہے، میسج ہے جو ضروری ہے کام کاج کا وہ کیا، کسی سوشل میڈیا پہ نہ جائے ورنہ مارے جائیں، کیونکہ یہ مروا دے گا. یہ کھلتا ہے تو پتہ نہیں کدھر لے جاتا ہے. اگر بچنا ہے گناہوں سے، دیکھو سارا مہینہ روزے رکھوں، سارا مہینہ عبادت کروں اور ایک گناہ کروں اور 1 سال کے اعمال برباد ہو جائے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ان لوگوں سے جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں. تو بچانا ہے مجھے اپنے اور اپنے آپ. ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لو. ویڈیو دیکھنی ہے نا، آپ کہو گے یار میں ویڈیو پہ جا کر مدری چینل دیکھنا چاہتا ہوں، امیر اہل سنت کا کوئی نعت سننا چاہتا ہوں، کوئی مذاکرہ دیکھنا چاہتا ہوں. اسلام فار ایور اپلیکیشن ہے، ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. کمال کی اپلیکیشن بنا دی دعوت اسلامی نے. دنیا بھر کے ناظرین سے کہتا ہوں ڈاؤن لوڈ کرو، اپنے موبائل میں ڈال لو. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب اس اپلیکیشن کے اندر چلے گئے تو اب آپ کچھ اور نہیں دیکھیں گے، اوپر نیچے آگے پیچھے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہی ہوتا رہے گا. کبھی بیان آئے گا، کبھی نعت آئے گی، کبھی کوئی بدری چل کا سلسلہ آئے گا، کبھی سنت و برا سلسلہ، بچوں کا کارٹون آ جائے گا، بچوں کی نعتیں آئیں گی، آپ اسی کے اندر رہیں گے. بچے کو بھی کھول کے دیتے اسی کے اندر رہے گا، ورنہ اور ادھر دائیں بائیں کہیں گیا شیطان، کہیں میرے نفس و شیطان کی شرارت سے میں گناہ میں نہ پڑتا. پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال. نمبر 2
ہمارا ایک اور پرابلم یہ ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں. اگر آپ واقعی اس بار یہ پلان کر رہے ہو نا میں نے گناہ نہیں کرنا، اب یہ غور کریں کہ وہ کون سی گیدرنگ ہے کہ جب بھی وہاں جاتا ہوں نا گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی مل کر فلم چڑھاتے ہیں، دل آزاری ہو جاتی ہے. نہیں یار میں نے رمضان میں گناہ نہیں کرنا، اس گیدرنگ کو چھوڑ دیں، نہ جائیں ادھر. پتہ ہے جاؤں گا تو نہیں بچ پاؤں گا نا، چینج کریں. اب آپ کہیں یار کیا کروں بھائی، تلاوت کریں، مدنی چینل دیکھیں. آپ تو کراچی والے ہو یار، فیضان مدینہ آ جائیں، روز رات کو رونق لگی، ہزاروں لوگ اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ لاہور سے پوری ٹرین اعتکاف کے لیے روانہ ہو چکی ہے. 1 مہینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں لاہور سے. کراچی والوں آپ کدھر ہو؟ رحمت برس رہی ہے نا فیضان مدینہ میں. آج آدھا گھنٹہ مسجد میں بٹھانا مشکل ہے. فیضان دیکھو امیر اہل سنت کا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ 5000 کے قریب معتکفین پوری دنیا سے آ رہے ہیں 1 مہینہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں گے. دا بیسٹ وے، شاندار طریقہ یہ ہے. واقعی گناہ سے بچنا چاہتے ہو نا کہ یار ایک رمضان تو ایسا گزاروں کہ کوئی گناہ نہ ہو. دا بریلینٹ وے یہ ہے، شاندار طریقہ یہ ہے کہ یار ساری زندگی کمایا، ساری زندگی موج مستی کی. آقا نے فرمایا 11 مہینے تمہارے، 1 مہینہ اللہ کا، بس لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ 1 مہینہ جا کر فیضان مدینہ میں بیٹھ جاؤ، مزے کو مزہ آ جائے گا. یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. ہزاروں لوگ بدل چکے ہیں. کیا کچھ تو ہوگا نا یار. کیوں آ رہے یورپ؟ میرے پاس تو لسٹ ہے نا، یورپ سے آ رہے ہیں، یوکے. آج بھی مجھے میسج ہے اٹلی سے 2 اسلام بھائی آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے. ایسا کیا ہے فیضان مدینہ میں؟ ہم کوئی شاندار VIP کھانے نہیں کھلاتے، کوئی بہت شاندار بستر نہیں دیتے، کوئی لگژری آپ کو نہیں دیتے. اللہ کے گھر میں سلاتے ہیں، سادہ کھانا کھلاتے ہیں. مگر کیا ہے دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ارے کچھ مل رہا ہے تو آ رہے ہیں نا. اللہ کے ولی کا فیضان مل رہا ہے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، روحانیت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. ایک بار آپ بھی کر کے دیکھ لو. 1 مہینے کا اعتکاف کریں. پورا مہینہ نہیں گزار سکتے، کچھ دن فیضان مدینہ میں آ کر بیٹھ جاؤ. آپ سے ہم کوئی فیس نہیں لیں گے، آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، سحری افطاری بھی کرائیں گے. تمنا یہ ہے کہ ہم بدل جائیں، گناہوں سے بچ جائیں. یہ رمضان ہماری زندگی کا لائف چینجنگ ایکسپیرینس بن جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس جملے کو یاد رکھنا. کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا کہیں آخری رمضان نہ ہو، تو اس رمضان کو غفلت میں نہیں گزارنا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے میں آج آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، 5 عبادتیں، رمضان کی 5 خصوصی عبادتیں. بیان کو اینڈ کرنے سے پہلے 5 ذرا پوائنٹس نوٹ کر لیجیے. رمضان کی 5 خصوصی عبادتیں وہ کون سی ہیں؟ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، شب قدر کی عبادت اور اعتکاف. ٹھیک ہے، اب ان 5 پر میں 1 منٹ آپ سے بات کرتا ہوں. تمام ماشاءاللہ عام دنوں میں بھی نفل روزے رکھنے چاہیے، لوگ رکھتے ہیں، مگر رمضان کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے. حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے قیامت روزہ داروں کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، ان کے لیے عرش کے سائے میں ایک دسترخوان لگا دیا جائے گا. روزہ دار اس دسترخوان سے کھا پی رہے ہوں گے جبکہ لوگ حساب کتاب کی مشقت اٹھا رہے ہوں گے. ہائے ہائے، سوچو آج ادھر بھوک برداشت کر لو، میدان محشر میں دسترخوان لگایا جائے گا. جس کو ادھر دعوت خانی ہے نا، جب ساری دنیا حساب کتاب دے رہی ہوگی، روزہ دار انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں جنتی دسترخوان پر کھانے کھا رہے ہوں. السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین. اگر ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ضرور بتائیے. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے سفید داڑھی والے، ذرا ان سے پوچھو 25 30 40 سال پہلے تو کوئی روزہ نہ رکھے تو حیران ہو جاتے تھے لوگ، روزہ نہیں رکھا، چھپ چھپ کے لوگ کھا رہے ہوتے تھے. 2-4 جگہوں پر کوئی سسٹم ہوتا تھا، اب تو سنا ہے دھڑلے سے لوگ کھاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ روزے نہیں رکھ رہے. خدا کے واسطے ایسا مت کرو، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر آپ کا کام سخت ہے نا تو کام کم کرو، روزہ نہ چھوڑنا. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ پورا ساری زندگی کوئی روزے رکھ لے تو روزے رکھنے ہیں. انشاءاللہ نیت کرے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اب دوسری عبادت کیا ہے؟ تراویح. رمضان شریف میں تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے. مزید فرمایا بندہ رمضان شریف میں رات کے وقت یا دن میں جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے.
इतना बड़ा दरख्त कि उसका साया इतना बड़ा होगा कि 500 साल घुड़सवार दौड़े उसका साया खत्म ना हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे बताओ, ये हर सजदे पर फजीलत है। मुबारक हो उन्हें जो पूरी 20 रकत तरावी पढ़ते हैं। आजकल ट्रेंड बन गया है 8 रकत भी काफी है जनाब, है? मैं आपसे पूछता हूँ 8 रकत पढ़ने वाला कितनी बड़ी महरूमी पा रहा है? कभी सोचा आपने 20 रकत में कितने सजदे होते हैं? 40 सजदे। अगर कोई 20 रकत तरावी पूरी पढ़ता है, सुभान अल्लाह, उसे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है 60,000 नेकियां मिलेंगी। हर सजदे पर 1500 है ना। और फिर जन्नत में 40 दरख्त लगेंगे और 40 जन्नती महल्लात मिलेंगे। आए हाय, सोचो जो 8 रकतें पढ़ के चले जाते हैं कितना सवाब छोड़ देते हैं। पता है कितना सवाब छोड़ते हैं? जो 8 रकत पढ़ के जाते हैं 36,000 नेकियां कम हो जाती हैं। 24 जन्नती महल्लात और 24 जन्नती दरख्तों से महरूम हो जाते हैं। और जो पढ़ता ही नहीं तरावी, अब तक नया ट्रेंड बना ना 3 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 7 रोजा तरावी। पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। अगर सही हाफिज साहब सही पढ़ रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। 3 रोजा तरावी में बाज़ औक़ात तो ऐसे तिलावत हो रही होती है जो उन्हीं को समझ आ रही होती है। भाई कुरान सुनना है या रेस लगानी है? 3 रोजा तरावी सुने, 5 रोजा सुने कि बेहतरीन सही की तिलावत होनी चाहिए। कुरान के जो तरीका कार है उसके मुताबिक पढ़े ना। जल्दी क्यों होती है? सबको जल्दी होती है नहीं। लेकिन अगर 5 रोजा या 7 रोजा पढ़ भी ली, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तरावियां डिस्काउंट हो गई। आपको पढ़नी पड़ेंगी आखिरी रमजान तक। 27 रोजा खत्म कुरान हो गया, फिर भी 4 रात तक पढ़नी होगी। सुन्नत मुअक्कदा है। और यार वैसे मैं आपके दिल पर चोट करने के लिए समझा रहा हूँ। ऐ कोरंगी वालों, इस बार रजा मस्जिद की कमेटी ऐलान कर दे कि इस बार रमजान में जो तरावी पढ़ेगा हर सजदे के बदले उसको 1500 रुपए मिलेंगे। जैसे ही तरावी पढ़ के निकलेगा 60-60 हजार रुपए का लिफाफा तैयार। और पूरी 20 तरावी पढ़ने वाले को एक DHA कराची का प्लॉट भी दिया जाएगा। सच बताओ, कोरंगी की रजा मस्जिद में जगह मिलेगी? शायद ये रोडे वोडे सब भरी हुई होंगी। और फिर लोग दुआ भी करेंगे, या अल्लाह 30 का रोजा 30 का चांद नजर आए ताकि एक और प्लाट मिल जाए और एक और 60,000 का लिफाफा मिले। ऐसा ही है। दिल पर चोट कर रहा हूं मैं आपको, सच बताओ यार। 1500 रुपए ज्यादा या 1500 नेकियां ज्यादा है हर सजदे पर। एक कराची में प्लॉट ज्यादा कीमती, हर सजदे पर जन्नत का प्लॉट देने का वादा किया। जन्नत में घर मिलेगा और जन्नत में एक दरख्त भी मिलेगा। हम किधर चले गए यार? रमजान छोड़ तरावी। अच्छा होगा क्या? जैसे ही चांद नजर आएगा मत, फिर आखिरी अशरे में जोश आएगा तो फिर आ जाएंगे। जमकर इबादत करो ना। किधर ले जाता है आपका नफ्स व शैतान? किधर आपकी आदतें ले जाती? नहीं, हर मैं तो कहता हूँ तरावी के बाद भी सजदे करो ना। जब हर सजदे पर नेकियां हैं, हर सजदे पर जन्नती महल है, तो तहज्जुद भी पढ़े, इशराक चाश भी पढ़े, अव्वाबीन भी पढ़े। अल्लाह तौफीक दे तो घर जाके भी कुछ नवाफिल पढ़े। इतनी नेकियां मिल रही हैं। काश मेरा भी ऐसा जहन बन जाए और आपका भी बन जाए। तीसरी इबादत रमजान की खास इबादत तिलावत कुरान। हाय हाय, कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ? जरा जोर से जवाब दीजिए। नुज़ूल कुरान का महीना कौन सा है? अरे ये तो कुरान का महीना है। मगर हम कितना कुरान पढ़ते हैं? आपको पता है मेरे आका कितना कुरान पढ़ते थे? रमजान आता ना तो जिब्रील अमीन आते थे मेरे आका की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल। माशाल्लाह, अगर हमारे चैनल की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो आप सब दोस्तों तक बआसानी पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। माशा